منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ راجو نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہی میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر میلے کچیلے چیتروں میں ملبوس کسی انسان کی لاش پڑی تھی۔ اس سے اتنی شدید بدبو اٹھ رہی تھی کہ مجھے ابکائی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو میں نے راجو کے ساتھ اس لاش کا معائنہ کیا۔ وہ ایک کوڑی کی لاش تھی۔ وہ بدنصیب شخص کوڑ جیسے بھیانک مرض کی آخری منزلیں طے کر رہا تھا کہ راجو کی چلائی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ شاید وہ یہ سمجھا کہ راجو سے گولی مار رہا ہے۔ اس زمانے میں الموڑا، کماؤ اور دوسرے دیہی علاقوں میں کوڑ کثرت سے پھیلا ہوا تھا۔ طبی سہولیات نہ ہونے اور جہالت کے باعث لوگ مریض کا علاج معالجہ نہیں کراتے تھے، اس لیے مرض بڑھتا رہتا۔ کوڑی کو عام طور پر اس کے رشتہ دار بھی قبول نہ کرتے اور بیچارہ جنگلوں بیابانوں میں زندگی کے آخری ایام بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس وقت ہمارے سامنے ایسے ہی کسی کوڑی کی لاش پڑی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ غالباً پولیو کے باعث اس کا داہنا پاؤں غیر فطری انداز میں مڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ الٹے قدموں کے وہ نشان اس بدنصیب شخص کے تھے اور وہی راتوں کو تکلیف کے باعث جنگل میں چیختا بھی رہتا۔ سادہ لو دیہاتی اسے پچھل پیری سمجھ کر اس سے حائف ہو گئے۔ نہایت بدبودار گوشت کی وجہ سے اس چلتی پھرتی لاش سے دیگر حیوان تو کیا شیر بھی قریب نہ پھٹکتا تھا۔ میرے ہاتھ سے ظلم ہو گیا صاحب، راجو کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو مجھے راجو کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہتی صاف دکھائی دی۔ ارے بیوقوف، تو نے تو اس بدنصیب پر احسان کیا ہے، میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سسک سسک کر جینے سے یہ اندھی موت 1000 درجے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی مرنا چاہتا تھا ورنہ ایسے موقع پر کبھی یہاں نہ آتا۔ دن کے جالے میں احاطے کا معائنہ کرنے پر انکشاف ہوا کہ ہماری چلائی ہوئی گولیوں میں سے کوئی ایک شیرنی کو زخمی کر گئی تھی، کیونکہ خون کے نشانات جنگل میں خاصی دور تک چلے گئے تھے۔ شیر کے شکار کا سب سے خطرناک مرحلہ اسے تعاقب کر کے ہلاک کرنا ہے۔ بچان پاس سے تو کوئی بھی درندہ بآسانی شکار کیا جا سکتا ہے، مگر دو بدو مقابلے میں شکاری کی اپنی جان جانے کے امکانات بھی خاصے ہوتے ہیں، خصوصاً جب شیر زخمی ہو تو خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ ہم نے فوراً شیرنی کا تعاقب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور گاؤں واپس آ گئے۔ نمبردار ہماری بپتا سن کر حیران پریشان ہو گیا۔ ہمارے یقین دلانے کے باوجود وہ یہی سمجھتا رہا کہ جنگل اب بھی پچھل پیری سے آباد ہے۔ تاہم جب اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کوڑی کی لاش دیکھی تو ان سب کا خوف دور ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ دیہات کے باشندوں کو ایک آدم اور شیرنی ہلاک کر رہی ہے۔ ہمارے استفسار پر اس نے بتایا اس گھوڑے کے مالک کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد ہم نے تھانے سے شیر کے شکار میں استعمال ہونے والے سدائے ہوئے گھوڑے منگوائے اور آدم ہور کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ یاد رہے، جو آدم ہور کا تجربہ بڑھتا ہے اس کی مکاری، چلاکی اور صفاقی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی چھٹی حد اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ دور سے شکاری کی بو پا لیتا ہے اور پھر ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ ایسے میں اگر وہ شکاری کے ہاتھوں زخمی بھی ہو جائے تو معاملہ مزید گمبھیر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زخمی آدم ہور کو تلاش کر کے ہلاک کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ عام طور پر شکاری شیر تلاش کرنے کے لیے ہانکا کراتے ہیں، کیونکہ میں پہلے 2 مرتبہ ہانکے کے دوران تلخ تجربات سے دوچار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے تہیہ کر لیا تھا آئندہ کبھی ہانکے کا سہارا نہیں لوں گا۔ ہم نے زخمی شیرنی کو تلاش کرنے کی مہم کا آغاز مندر سے کیا۔ خاصی دور تک زخمی درندے کے خون کے نشانات ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ پھلدار کا وہ علاقہ خاصا زرخیز اور شاداب تھا۔ چھوٹے چھوٹے پہاڑ گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے، ان میں ہرن، چیتل، سانبر اور دوسرے چرند پرند بکثرت گھوم رہے ہوتے۔ کہیں کہیں شیر اور چیتے بھی محض استراحت دیکھنے کو ملے، لیکن ان میں کوئی بھی ہمارا مطلوبہ درندہ نہ تھا، اس لیے ہم ان سے قدمی کترا کر آگے بڑھتے رہے۔ جنگل سے نکل کر ہم ایک ناہموار علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں اونچے نیچے ٹہلوں کی بہتات تھی۔ وہیں ایک جگہ کچی زمین پر
آدم خور کے نقوش پا صاف نظر آئے۔ گزشتہ شب شیرنی نے 10 میل کا فاصلہ طے کیا تھا، اس کا مطلب تھا وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی، بصورت دیگر وہ اتنی طویل مسافت کبھی طے نہ کر پاتی۔ ایک ٹیلے کی بلندی پر پہنچ کر ہم نے گھوڑے روک لیے۔ دوپہر کی چمکتی دھوپ میں ہمارے سامنے 10-15 کچے مکانات پر مشتمل ایک بستی آ گئی تھی۔ شیر کے قدموں کے نشانات اسی بستی تک جا رہے تھے۔ اس کے پار سبزے سے ڈھکی اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں، جن کے پیچھے پھر گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بستی پر چھایا موت کا سا سکوت اس کی ویرانی کا غماز تھا۔ ہم گھوڑوں کو ہلکی چال چلاتے بستی میں لے گئے۔ مکان ٹوٹے پھوٹے پتھروں اور گارے سے بنائے گئے تھے، جن کی چھتیں گھاس پھوس اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ مکانات کے سامنے دور تک کشادہ میدان تھا، جس میں کہیں کہیں کھیت نظر آئے، مگر اب وہ بنجر ہو چکے تھے۔ ہم نے 1-2 گھروں کے اندر جھانکا، مگر ٹوٹے پھوٹے گڑوں اور پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کے مکین ہنگامی صورتحال سے دوچار ہونے کے بعد شدید خوف و ہراس کی حالت میں بستی خالی کر گئے ہیں۔ آدم خور کے علاقہ واردات میں کسی بستی کا ایسا حشر معمول کی بات تھی۔ ہم پہلے بھی ایسی کئی بستیاں دیکھ چکے تھے، اس لیے زیادہ حیران نہ ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ اس بستی کے بدنصیب مکین آدم خور سے کم اور پچھل پیری سے زیادہ خائف تھے۔ گھروں کے درمیانی راستوں پر جہاں کہیں نرم مٹی تھی، وہاں ہمیں شیرنی کے پنجوں کے نشانات صاف دکھائی دیے۔ وہ گھاس کے میدان تک جا رہے تھے۔ ابھی ہم نشانات کے تعاقب میں آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل میں شیر کی فلک زدہ گرج گونجی، جس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے رائفل کے 2 دھماکے سنائی دیے۔ اگلے لمحے فضا پر یوں سکوت چھا گیا گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم دونوں حیران کھڑے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ دھماکے شناخت کرنے میں مجھے بمشکل 1 پل لگا۔ 375 میگنم نامی رائفل اس زمانے میں یا تو پیشہ ور شکاریوں کے پاس ہوتی تھی یا پھر ڈاکوؤں اور داروں کے پاس۔ ہر حال وہ خاص رائفل تھی اور کسی عام آدمی کے پاس اس کا ہونا محال تھا۔ ابھی ہم ان دھماکوں اور شیر کی گرج کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ گھاس کے میدان سے وہی آدم خور نکلتی دکھائی دی، جس کی تلاش میں ہم صبح سے مارے پھر رہے تھے۔ میں نے فوراً رائفل کندھے سے لگا لی۔ اس کی دوربین میں دیکھا کہ شیرنی کی گردن سے خون کا دھارا بہہ رہا ہے۔ یہ زخم بلا شبہ تازہ تھا۔ وہ یوں اندھا دھند بستی کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی، جیسے اس کے پیچھے کوئی بلا پڑی ہوئی ہے۔ شاید اس نے ابھی ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک مکان کی اوٹ میں اس طرح سے بیٹھ کے ہم تو شیرنی کو دیکھ سکتے تھے، مگر ہمارا فوراً اس کی نظروں میں آ جانا ممکن نہ تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود شیرنی اس قدر تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ جلد ہی وہ میدان سے نکل کر کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی اس کا زردی مائل وجود کھیتوں سے برآمد ہوا، میں نے اسے اپنے نشانے کی زد پر لے لیا۔ چند قدم دوڑنے کے بعد شیرنی نے جست لگائی، ساتھ ہی اس کے حلق سے ایسی زبردست دہاڑ نکلی کہ پورا علاقہ لرز گیا۔ واسے ہمسا پر شدید گرج کے بعد جو اثر ہوتا ہے، اس کے زائل ہوتے ہی میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کی اور شیرنی کے سر سے چند انچ آگے نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ 450 ایکسپریس کے دھماکے سے ماحول گونج اٹھا اور ساتھ ہی ہمیں شیرنی کا رخ بدلتا نظر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگی۔ اس کے حلق سے ایسی دہشت ناک آوازیں نکلی کہ قریب اٹھتے ہوئے پرندے تک خوف زدہ ہو کر دور نکل گئے۔ اس دوران راجو نے بھی گولی داغ دی۔ کچھ دیر پر ہم دونوں اپنی رائفلیں شیر کے مچلتے وجود پر مرتکز کیے مکان کی اور سے نکل آئے۔ ایک گولی شیرنی کے شانے کو چکنا چور کر گئی تھی، جبکہ دوسری نے ریڑھ کی ہڈی کو شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ یہ دونوں زخم اس قدر کاری تھے کہ شیرنی کا دوبارہ کھڑا ہونا ممکن نہ تھا۔ وہ گرد و غبار اڑاتی ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہی تھی۔ میں نے رائفل لوڈ کی اور قدرے قریب جا کر اس پر خالی کر دی۔ چند منٹ بعد وہ ساکت ہو گئی۔ آدم خور بالآخر مر چکی تھی، مگر ہمیں یقین نہ آیا، اسی لیے دیر تک اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکے۔ 10-12 منٹ تک یہ دیکھنے کے بعد کہ شیرنی میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں،
ہم آہستہ آہستہ اس کے نزدیک گئے۔ شیرنی کے دانت اور پنجے گھسے ہوئے تھے، جلد بدرنگ اور خشک تھی۔ باریک بینی سے لاش کا جائزہ لینے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ شیرنی بڑھاپے کی وجہ سے آدم خور بنی تھی۔ ابھی ہم شیرنی کے معائنے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جنگل کی طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑا جنگل سے نکل کر ہماری طرف بڑھتا نظر آیا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے گھوڑے کی پیٹھ پر کوئی بوری لدی ہوئی ہے۔ یوں گھوڑا قریب آیا، منظر واضح ہو گیا۔ اس پر کوئی آدمی ڈلکا پڑا تھا۔ سوار کی حالت خاصی خراب تھی، تقریباً تمام لباس خون سے بھرا ہوا تھا۔ کندھے اور پشت پر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھی جن سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ زخمی ہو جانے کے بعد جو سوار نے اپنے حواس قائم رکھے ہوئے تھے، اس نے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں مائل کر کے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھی۔ ہم نے سوار کو سنبھالا، اسے فوراً گاؤں لے آئے۔ راجو ہر قسم کے زخموں کی دیکھ بھال مہارت سے کر لیتا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس نے سوار کے زخم صاف کرنے کے بعد ان پر مرہم پٹی کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ سوار کی یہ حالت زار آدم خور کے ساتھ مدبیر ہونے کے باعث ہوئی تھی۔ پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آدم خور شیرنی چل بسی ہے۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آنے لگے۔ پھلدار کے باسی تو اس قدر مسرور ہوئے کہ انہوں نے ہماری شان میں باقاعدہ جشن کا اہتمام کر ڈالا۔ کچھ ہی دن بعد زخمی سوار کے زخم بھرنے لگے اور وہ بول چال کے قابل ہو گیا۔ ایک شام راجو کے ساتھ جا میں نے اس کی خیریت دریافت کی، ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ جنگل سے ہمیں اس کی رائفل بھی مل گئی تھی جو غالباً تب اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گری جب شیرنی نے اس پر حملہ کیا تھا۔ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ وہ رائفل جاگیرداروں، ڈاکوؤں یا پھر شکاریوں کے پاس ہی ہوا کرتی تھی، لہٰذا میں اس شخص کی حقیقت جاننے کے لیے بیتاب تھا۔ بڑے اصرار کے بعد وہ ہمیں اپنی آپ بیتی سنانے پر رضامند ہوا، مگر اس نے میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کی بابت جاننے کے بعد اسے آگے جانے سے نہیں روکوں گا۔ اس کی کہانی خاصی بے ربط تھی جسے سناتے سناتے وہ اکثر کھو جاتا۔ میں اپنے لفاظ میں اسے بیان کرتا ہوں۔ وہ پھلدار سے 20 میل دور واقع جگیر ڈلوانا کے جگیردار کا اکلوتا بیٹا نرمل پانڈے تھا۔ خاصی بڑی جگیر کا اکلوتا وارث ہونے کے ناطے اس کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہوئی، ساتھ ساتھ اسے سیر و شکار کا بھی شوق تھا۔ یوں تو اس کی زندگی میں ہر خوشی کی فراوانی تھی، مگر شادی کے بعد اسے ایک دکھ نے آ لیا، یہ اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا۔ اس کی بیوی حسن و جمال اور دولت و حشمت میں گرفتار تھی، مگر قدرت کو اس کی گود ہری کرنا منظور نہ تھا۔ جگیردار کے ذاتی معالجین نے ہر طرح کے لاج معالجے مال ڈالے مگر بے سود۔ میاں بیوی نے جوتشیوں اور پنڈتوں کا سہارا لیا۔ 2 ماہ کی تلاش پسیار کے بعد نگاہ پالا ایک ایسے جوتشی سے پڑا جس کا دعویٰ تھا ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس نے میاں بیوی کو ایک ایسا عمل بتایا جسے کرنے سے بقول اس کے انہیں زندگی میں ایک بار اولاد مل جاتی، لیکن میاں بیوی کو یہ عمل بالکل پسند نہ آیا کیونکہ کامیابی کی شرط یہ تھی کہ ایک 10 ماہ کے بچے کے خون سے سر دھویا جائے۔ یہ شرط بیوی کے لیے مخصوص تھی۔ نرمل تو ایسے انسانیت سوز عمل کرنے پر راضی نہ ہوا، لیکن اس کی بیوی چپکے چپکے 10 ماہ کے بچے کی کھوج میں لگ گئی۔ بالاخر اس کے ملازم نے بچے بتایا کہ پھلدار کے ایک گاؤں میں ایک غریب کمہار کا بیٹا چند روز تک 10 ماہ کا ہو جائے گا۔ جگیردارنی کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ اپنی گود بھرنے کے لیے وہ کسی کی گود اجاڑنے سے بھی نہ چوکی اور غریب کمہار کا بچہ اٹھا لیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس کا شوہر راہ کی رکاوٹ بن جائے گا۔ اس لیے عمل کی رات نرمل پانڈے کو نشہ و دودھ پلا کر بے ہوش کیا اور بچہ لے کر وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کی منزل وہی سنسان مندر تھا جہاں اپنا شقی القلب عمل کرنے سے قبل خود ہی آدم خور کا شکار بن گئی۔ نرمل کے ساتھ بعد میں جو حالات پیش آئے وہ اسی کی زبانی سنیے۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے ملازموں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ میرے بغیر کبھی کہیں نہ گئی تھی۔ بہرحال کچھ دن انتظار کرنے کے باوجود جب اس کی کوئی خبر نہ ملی تو میں نے اس کے رشتہ داروں کے ہاں جانے کی ٹھان لی۔ ابھی میں جنگلوں سے گزر رہا تھا، ایک زخمی شیرنی سے میری مدبیر ہو گئی۔
اس کے بعد کے واقعہ سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری آپ بیتی سننے کے بعد تمہیں آگے جانے سے نہیں روکوں گا، مگر مجھے افسوس ہے کہ تمہارا آگے جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا تو نرمل پانڈے نے مجھے چھو کر دیکھا۔ میں نے کچھ کہنے کی بجائے جیب سے کپڑے میں لپٹا ہوا خون آلود تویز نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے تویز کو دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اس پر مرزا کی بیوی کا نام کندہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے فقط اتنا ہی نکل سکا، تمہاری بیوی ایک غریب کے بچے کا بلیدان دینا چاہتی تھی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مگر قدرت نے اسے آدم خور کا لقمہ بنا ڈالا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے تمام واقعات سے آگاہ کیا اور راجو کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ راجو، میں نے پیر سلگاتے ہوئے کہا، شکر ہے کہ آدم خور کے ساتھ ساتھ ایک ڈائنگ بھی قدرت کے غیبی ہاتھ کا شکار ہو کر گہرے کردار تک پہنچ گئی۔